ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو قدیم سوالات تھے اس کا آخری سوال ہے کہ تمیمہ کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا واضح کیجیے۔ تمیمہ کا جو لغوی معنی جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ جو عرب معاشرے کے اندر جو تمیمہ رائج تھا دور جاہلیت کے اندر، وہ یہی تھا کہ وہ منکے وغیرہ موتی وغیرہ جو تھا نا اس کی مالا پہن کے، ہڈیاں وغیرہ پرو کے اس کو وہ پہنتے تھے، کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، نظر بد سے ہم بچ جاتے ہیں، آفتوں سے بچ جاتے ہیں، بیماریاں بھاگتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ ان چیزوں کو پہنتے تھے۔ یہ لغت کے اندر اس کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں جیسے دوسری اشاعتوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس مقصد کے لیے کوئی بھی چیز پہن لی جائے، ضروری نہیں کہ اب ہم کہیں جی جیسے دھاگے کے اندر موتی یا ہڈیاں یا منکے ہوں گے وہی تمیمہ ہوگا۔ اب ہر وہ چیز تمیمہ بن جائے گی جو اس مقصد کے لیے لٹکائی جائے، جس کے ذریعے سے پناہ حاصل کی جائے غیر اللہ کی، جس کے ذریعے توکل کسی اور چیز کے اوپر آ جائے، وہ ہر چیز تمیمہ کے اندر ہی آ جائے گی، چاہے اب وہ کڑا ہو، چھلا ہو، گھوڑے کا نال ہو، چاہے وہ گائے کا سینگ ہو۔ بعض علاقوں میں آپ دیکھیں کہ گائے کے سینگ مکان کے اوپر لگائے جاتے ہیں، جی اور کالی ہانڈی ہو، چاہے وہ یعنی ہر وہ چیز ٹوٹی ہوئی جوتی ہو جو گاڑیوں کے آگے لٹکا ہے، یہ ساری کی ساری تمیمے کی شکل میں ہے۔ اگر اس کو ہم تمیمہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ پھر اس کے کون سا الفاظ تلاش کریں گے؟ تو عربی کے اندر آپ اس کو تمیمہ کہہ دیں گے، اور اسی کو اردو کے اندر ان ساری شکلوں کو تعویذ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لٹکانے والا ہے، جو باندھنے والا ہے، جو رکھنے والا ہے، اس کا نظریہ یہ کہ اس سے بلائیں بھاگتی ہیں، اس سے نظر بد سے بندہ بچ سکتا ہے، اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ ساری کی ساری رائج الوقت شکل میں ساری تمیمہ ہیں، اور یہ ساری تعویذ کی وہ شکلیں ہیں جس کو حدیث میں شرک کہا ہے۔ تعویذ کی ایک جائز شکل جو ہے وہ دم ہے، کہ ہم دم کے ذریعے، دم پھر آپ کو بتا دیا کہ شفائیہ دعا کو دم کہتے ہیں، تو اس میں انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ سے شفا کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ ایک واحد شکل ہے، اور یہ رٹن فارم میں یا مادی شکل میں نہیں ہوتی، یہ آپ صرف ادا کرتے ہیں اللہ سے۔ آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کے لیے دم کر دے، طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ دم کرتی ہیں سورہ فلق اور ناس کا پڑھ کے آپ کو ہاتھ پھیر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ بس جی ٹھیک ہے، آپ کی بات واضح ہے۔